السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجیے تاکہ ہر الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نون والقلم وما یسطرون، ما انت بنعمت ربک بمجنون، وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ تبارک وتعالی علیہ وسلم، بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس کا احسان ہے، اس کا فیضان ہے، اس کا احسان ہے، اس کا فیضان ہے، میری ہستی کو اس نے سنوارا بہت۔ آج اشکوں سے میں نے محمد لکھا، آج اشکوں سے میں نے محمد لکھا، پھر اسے اپنے ہونٹوں سے چوما بہت۔ تو سلاموں میں ہے، تو درودوں میں ہے، تو اذانوں میں ہے، تو نوازوں میں ہے، تو سلاموں میں ہے، تو اذانوں میں ہے، تو نوازوں میں ہے، تیرا ثانی جہاں میں نہ مجھ کو ملا، میں نے تاریخ عالم میں ڈھونڈا بہت۔ آپ بہرے عیادت گئے، اس کے گھر پھینکتی تھی جو کوڑا سرے پاک پر۔ آپ بہرے عیادت گئے، اس کے گھر پھینکتی تھی جو کوڑا سرے پاک پر۔ کتنی خوش بخت تھی، کتنی بدبخت تھی، یاد آتی ہے مجھ کو بڑھیا بہت۔ اور تیری تعصیف، تیری توصیف میں جو بھی میں نے لکھا، تیری تعریف میں جو بھی میں نے کہا، اس کو سن کر اگر اے مسیحا جاں تو مسکرا دے ذرا سا تو اتنا بہت۔ معزز سامعین کرام اور بزرگان دین، ناظرین، اللہ رب العزت کا بہت اور اس کا فضل اور اس کا کرم ہے کہ ہم سب جناب محمد عربی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہوئے ہیں۔ یقین مانیے گا کہ یہ امت ایسی امت ہے کہ اس امت میں آنے کے لیے انبیاء علیہ السلام بھی تمنا کیا کرتے تھے کہ اللہ رب العزت مجھے اس آخری نبی کی امت میں پیدا فرما دے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے میرے پیغمبر، اے میرے نبی، اے میرے رسول، میں نے اس آخری نبی کا بھی انتخاب کر لیا ہے اور اس آخری امت کا بھی انتخاب کر لیا ہے، لہٰذا تمہارا اس میں نمبر نہیں آئے گا کہ میں آپ کا بھی اس میں نمبر ڈالوں۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو نبی پاک علیہ السلام سے محبت ہے اور محبت بھی ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی کسی بھی چیز کو اگر کوئی شخص بیان کرتا ہے تو وہ عبادت کر رہا ہے۔ میرا تو عقیدہ ہے اس بات پر کہ اگر کوئی شخص نبی پاک علیہ السلام کے چلنے اور پھرنے، اٹھنے بیٹھنے کے طریقے کو بتلاتا ہے عوام کے سامنے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ عبادت کر رہا ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر نبی پاک علیہ السلام کے ہنسنے اور مسکرانے کے طریقے کو بیان کرتا ہے عوام کے سامنے، تو میں سمجھتا ہوں کہ عبادت کر رہا ہے۔ میرے بھائیوں، نبی پاک علیہ السلام جس طرح مسکرایا کرتے تھے، اگر ہم بھی اسی طرح مسکرانے کی کوشش کریں، اسی طرح مسکرانے کی عادت ڈالیں، تو اس میں بھی ثواب پیدا ہوگا۔ نبی پاک علیہ السلام اس طرح مسکرایا کرتے تھے کہ دونوں سامنے کے جو دانت ہوتے تھے وہی صرف نظر آیا کرتے تھے، لیکن ہمارے اور آپ کے مسکرانے کے انداز کیا ہیں، ہر کوئی اس سے بخوبی جانتا ہے اور واقف ہے۔
میرے بھائیوں، نبی پاک علیہ السلام نے کون سی ایسی شبیہ پیش کی تھی، کون سا ایسا طریقہ پیش کیا تھا عوام کے سامنے، لوگوں کے سامنے، کہ جس کی وجہ سے لوگ اسلام کے اندر جوک در جوک اسلام کے اندر داخل ہوتے رہے، جماعت در جماعت کے ساتھ اسلام میں لوگ داخل ہوتے رہے۔ آخر نبی پاک علیہ السلام کا کون سا طریقہ تھا؟ تو عزیز بھائیوں، نبی پاک علیہ السلام کا وہی حسن سلوک تھا، وہی اچھے اخلاق تھے جو لوگوں کے سامنے آپ معاملہ پیش کرتے تھے۔ جب معاملہ آپ کے سامنے آیا کرتا تھا تو آپ اچھے طریقے سے اپنے اخلاق کو، اپنے بات کو پیش کیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے نبی پاک علیہ السلام کے پاس ایک مہمان آیا، ایک دیہاتی مہمان آیا اور کہا کہ اے محمد، میں تیرا مہمان بننا چاہتا ہوں۔ تو نبی پاک علیہ السلام کہتے ہیں کوئی بات نہیں، آپ ہمارے یہاں مہمان بن جائیں۔ تو دیہاتی آدمی آتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مہمان بنتا ہے اور کہتا ہے کیا ہے کہ میں آپ کے گھر 3 دن تک مہمان بن کر رہوں گا، اور مہمان بن کر یہ دیکھوں گا کہ آپ کا معاملہ کیا ہے اور آپ لوگوں کے ساتھ کیسے معاملہ، کیسے برتاؤ کیا کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد وہ شخص آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں مہمان بنتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مہمان نوازی کرتے ہیں، جتنا بھی ہو سکتا ہے آپ اس کی بھرپور مہمان نوازی کرتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد جب اس کا 3را دن مکمل ہو جاتا ہے، مکمل ہونے کے بعد وہ کیا کرتا ہے، صبح کے وقت صبح سویرے اٹھتا ہے اور اٹھنے کے بعد جس بستر پر وہ لیٹا رہتا ہے اسی بستر پر کیا کرتا ہے، پیشاب کر دیتا ہے، گندگی کر دیتا ہے۔ اس کے بعد وہ پیشاب کر کے چلا جاتا ہے۔ چلنے کے بعد جب راستے میں تھوڑی دیر پہنچتا ہے تو اس کو خیال آتا ہے کہ بھائی مدینے کے اندر خالی ہاتھ چلنا بزدلی کی علامت ہوا کرتی ہے، تو لہٰذا میرے ہاتھ میں تو تلوار ہے ہی نہیں، اور وہ تلوار نبی پاک علیہ السلام کے گھر وہ شخص بھول گیا تھا۔ تو دل میں سوچ رہا ہے کہ اگر میں جاؤں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تو پھر دیکھوں گا، پھر محمد مجھے دیکھیں گے، اس کے بعد کہیں گے ارے وہی شخص ہے جو میرے بستر کو گندا کر دیا، ناپاک کر دیا، اور پھر تو مجھ پر محمد لعن طعن کریں گے، مجھ کو بہت برا بھلا کہیں گے۔ لیکن وہ شخص کہتا ہے یہ ساری باتیں ایک طرف، اور یہاں عزت کا سوال ہے، اگر میں ننگے ہاتھ جا رہا ہوں مکے میں تو لوگ یہ کہیں گے بہت بزدل آدمی ہے، بہت کمزور آدمی ہے، یہ مرد آدمی نہیں ہے۔ تو وہ شخص راستے ہی سے واپس آتا ہے اور نبی پاک علیہ السلام کے گھر پہنچتا ہے اور دیکھتا کیا ہے کہ نبی علیہ السلام اپنے مبارک ہاتھ سے، اس مبارک ہاتھ سے جس ہاتھ کو چھونے کے لیے صحابہ کرام بےتاب رہا کرتے تھے، جس ہاتھ کو چھونے کے لیے صحابہ کرام بے قرار رہا کرتے تھے، اس مبارک ہاتھ سے نبی کریم علیہ السلام اس گندے بستر کو صاف کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام موجود ہیں، آپ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرمائیں یہ کام ہم خود کر دیتے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام کا جواب سنیے میرے عزیز بھائیوں، آنکھوں سے آنسو نکل جانا اور دل سے کانوں سے سن لینا ہمارا بہت آسان معاملہ ہے، لیکن میرے بھائیوں دل سے باتیں سننا یہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ لہٰذا اپیل یہی کروں گا کہ دل کے کانوں سے سنیے گا، یہ جو ظاہری کان ہے اس سے مت سنیے گا، دل کی کانوں سے سنیے گا اور پھر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریے گا۔ نبی علیہ السلام کہتے ہیں اے میرے صحابی، اے میرے جانثاروں، اے مجھ پر جان چھڑکنے والوں میرے ساتھیوں، میرا جو مہمان تھا وہ میرا تھا نہ کہ تمہارا تھا، لہذا جب مہمان میرا تھا تو میرا فرض بنتا ہے کہ اس گندے بستر کو صاف کرنا اور اس غلاظت کو دور کرنا میرا فرض بنتا ہے نہ کہ تمہارا فرض بنتا ہے۔ اور وہ دیہاتی آدمی جو آیا تھا نبی پاک علیہ السلام کی، نبی علیہ السلام کے گھر مہمان بن کے رہا اور بستر گندا کر کے چلا گیا، وہ سنتا ہے، سارا ماجرا دیکھتا رہتا ہے، اور اس کے بعد جب آتا ہے گھر میں داخل ہوتا ہے تو اس کے بعد نبی علیہ السلام کہتے ہیں آ گئے میرے مہمان، آ گئے میرے پیارے، تمہاری تلوار میرے گھر موجود ہے، ایسے یہ تمہاری تلوار یہاں پر موجود ہے، تم اپنی تلوار لو اور تم اپنی تلوار لے کر چلے جاؤ۔
تو شخص کہتا ہے کہ اے محمد اب تو تلوار میں اسی وقت لے کر جاؤں گا جب تک میں تمہارے ہاتھ پر ایمان نہ لے آؤں۔ تو میرے نبی علیہ السلام کا اس طریقے سے عمل تھا، اس طریقے سے آپ علیہ السلام لوگوں کے سامنے اپنا معاملہ، اپنا اخلاق پیش کیا کرتے ہیں۔ میرا اور آپ کا معاملہ کیا ہے؟ میرا اور آپ کا اخلاق کیا ہے؟ اگر کوئی شخص میرے ساتھ تندخوئی کے ساتھ، بدسلوکی کے ساتھ پیش آ جاتا ہے تو ہم اس سے بولنا بند کر دیتے ہیں، ہم اس سے سلام کرنا بند کر دیتے ہیں۔ یہ کوئی ہمارا اسلامی طریقہ ہے؟ ہرگز نہیں میرے بھائیو، اسلامی طریقہ نہیں ہے، بلکہ ہونا چاہیے اگر کوئی سخت لحاظ سے سخت الفاظ کوئی شخص بول دے تو تھوڑی دیر کے لیے آپ وہاں سے دور ہو جائیں، تھوڑی دیر کے لیے وہاں سے ہٹ جائیں، اس کے بعد پھر جب اس کا دماغ، اس کا ذہن درست ہو جائے پھر آپ اس کے بعد جا کر سلام پیش کریں، کیونکہ سلام جب کریں گے تو آپس میں ایٹومیٹک میرے بھائیو محبت پیدا ہو جائے گی، کیونکہ نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے افسو السلام بینکم تحابو، کہ آپس میں سلام کا رواج دو گے تو آپس میں محبت بڑھتی جائے گی، محبت بڑھتی جائے گی۔ میرے بھائیوں، نبی علیہ السلام کا اس طریقے سے لوگوں کے ساتھ معاملہ رہا۔ میرے بھائیوں، ایک شخص یورپ کا ایک شخص مسلمان ہوتا ہے، لوگ اس سے سوال کرتے ہیں کہ بھائی آپ مسلمان کیوں ہوتے ہو، مسلمان ہونے کی وجہ کیا ہے؟ تو یورپ کا جو شخص ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ سیرت کی کتاب میں نے پڑھی اور اس کتاب میں مجھے ایک واقعہ ملا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ وہ واقعہ کیا ہے ذرا بتلاؤ۔ تو یورپ کا رہنے والا وہ شخص کہتا ہے کہ جب میں سیرت کی کتاب پڑھنے لگا تو اس میں دیکھا کیا، نبی علیہ السلام کا یہ واقعہ ہے، مسجد نبوی میں آپ علیہ السلام تشریف فرما ہے، آپ علیہ السلام کے سامنے پورے صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا ہوا ہے، اس کے بعد ایک آدمی بہت تیزی کے ساتھ دوڑتے ہوا آتا ہے اور ہانپتا کانپتا اور آپ علیہ السلام کے سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا ایک بچہ ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، وہ 3 دن سے غائب ہو گیا ہے، ابھی تک میرے گھر نہیں آیا ہے، وہ نامعلوم کہاں ہے، اس کی ماں بہت زیادہ پریشان ہے، جو بچہ ہے وہ بہت، اس کی وجہ سے میری عورت بہت زیادہ پریشان ہے، آپ دعا فرما دیجئے کہ میرا بچہ مل جائے۔ تو تمام صحابہ کرام بھی تفشیش میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور نبی پاک علیہ السلام بھی پریشان ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ایک عمل ہوتا ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العزت سارے کام کو درست فرما دیتے ہیں، وہ عمل کیا ہے کہ اگر کوئی بھی پریشانی آئے، کوئی بھی حاجت آوے تو سب سے پہلے یہ ہونا چاہیے دل کو اپنی طرف، دل کو اللہ رب العزت کی طرف رجوع کر لینا چاہیے، اس کے بعد وہ حاجت درست ہونا لازمی ہے۔ لیکن ہمارا معاملہ کیا ہے کہ ہم اسباب کی طرف فوراً پہنچتے ہیں، اسباب پہلے بعد میں ہے، لیکن رجوع اللہ کی طرف پہلے کرنا یہ لازمی بنتا ہے۔ لیکن ہمارا اور آپ کا معاملہ کیا ہے، اگر کوئی پریشانی آتی ہے، اگر کوئی حاجت آتی ہے، اگر کوئی مصیبت آتی ہے تو ہم اسباب کی طرف جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہمیں بخار آ جائے، مثال کے طور پہ ہمیں کسی بھی کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے یا کوئی بھی پریشانی آ جائے تو ہم ڈاکٹر کے پاس فوراً پہنچتے ہیں، لیکن ہونا کیا چاہیے، ہم ڈاکٹر کے پاس بعد میں پہنچیں، لیکن سب سے پہلے اللہ رب العزت کے پاس پہنچیں۔ وہ پہنچنے کا طریقہ کیا ہے، دل ہی دل میں آپ اللہ رب العزت سے دعا کریں، دل ہی دل میں اپنی حاجات کو اللہ رب العزت کے سامنے رکھیں۔ اللہ رب العزت اس کا محتاج نہیں ہے کہ آپ آ کر نماز پڑھیں، آپ آ کر رکوع کریں، آپ آ کر سجدہ کریں تب جا کر آپ کی حاجت پوری ہوگی، نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہے کہ آپ جب نماز پڑھیں گے تبھی آپ کی حاجت درست ہوگی، آپ جب زکوٰۃ دیں گے تبھی آپ کی حاجت درست ہوگی، ہرگز نہیں، بلکہ اللہ رب العزت انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ اگر آپ کی نیت درست ہوگی، اگر آپ دل سے نیت کریں گے، آپ دل سے اللہ رب العزت سے دعا کریں گے تو آپ کی دعا بغیر نماز کی بھی قبول ہو سکتی ہے، بغیر وضو کی بھی قبول ہو سکتی ہے، لیکن ہمارا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ تو خیر، میں آپ کے سامنے بیان عرض کر رہا تھا یہ بات کہ یورپ کا وہ شخص جو مسلمان ہوتا ہے، لوگ اس سے سوال کرتے ہیں کہ بھائی تمہارے مسلمان ہونے کی وجہ کیا ہے، تمہارے مسلمان ہونے کی بات کیا ہے؟ تو وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے سیرت کی کتابوں میں پڑھا، مجھے ایک واقعہ ملا اور اس واقعے میں یہ تھا کہ نبی علیہ
अलैहिस्सलाम मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमा है और आपके सामने तमाम सहाबा किराम का हुजूम बैठा हुआ है, तमाम सहाबा किराम का मजमा इकट्ठा है। उसी में एक शख्स, उसी दौरान एक शख्स दौड़ता हुआ, कांपता हुआ, हाँफता हुआ आप अलैहिस्सलाम की मजलिस में हाजिर होता है और कहता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा एक बच्चा है, मेरा एक इकलौता बच्चा है, मेरा एक अकेला बच्चा है और वो 3 दिन से गायब हो गया है, अभी तक वो घर वापस नहीं हुआ है। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से वो शख्स कहता है अल्लाह के रसूल आप दुआ फरमा दें ताकि मेरा बच्चा मिल जाए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने दोनों मुबारक हाथ उठाते हैं दुआ के लिए। अभी दुआ मुकम्मल नहीं हुई, अभी ज़बान मुबारका से कोई कलाम नहीं निकलता है, अभी प्यारी जुबान से कोई अल्फाज अदा नहीं होते। उसी दौरान एक सहाबी मस्जिद में दाखिल होते हैं और अर्ज करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो फला शख्स है, इस शख्स का लड़का मैंने फला बाग में देखा है खेलता हुआ। इतना बात सुनना होता है, इतनी बात सुननी होती है कि वो शख्स, जो आदमी आकर अल्लाह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहता है कि दुआ फरमा दीजिए मेरा बच्चा मिल जाए, जब वो शख्स सुनता है कि फला बाग में उसका लड़का खेल रहा है तो वो फौरन वहां से दौड़ते हुए भागता है। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं कि ऐ मेरे सहाबी इस शख्स को रोको, ऐ मेरे साथियों तुम इस शख्स को रोको, कहीं ऐसा ना हो कि उस बाग में जाए जहां इसका बच्चा खेल रहा है। तो चुनांचे तमाम सहाबे किराम, कुछ सहाबे किराम दौड़ते हैं और उस शख्स को रोकते हैं और कहते हैं कि आपको नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बुला रहे हैं। तो वो शख्स कहता है नहीं नहीं, मैं पहले अपने बच्चे को मिलूंगा, मैं पहले अपने बच्चे से मुलाकात करूंगा, फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात करूंगा। तो तमाम सहाबा कहते हैं कि नहीं, पहले नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मिलिए, उसके बाद आप जाइए। चुनांचे वो शख्स आता है और कहता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब तो मुझे मालूम हो गया है कि मेरा बच्चा कहाँ है, अब तो मैं यहाँ 1 मिनट के लिए रुकने के लिए तैयार नहीं हूँ, 1 सेकंड यहाँ ठहरने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ, लिहाजा आप मुझे जाने दीजिए और मैं अपने बच्चे से मुलाकात करूँ और मैं अपने बच्चे को लेकर जाऊँ, उसके माँ से मिलाऊँ और उसकी माँ अपने बच्चे से मिले, अपने बच्चे को बोसा दे, अपने बच्चे को प्यार करे। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं हाँ बाबा, हाँ मियाँ, तुम ले जाना, अपने बच्चे को सजा कर ले जाना, अपने बच्चे को रसा बचा के ले जाना, अपने बच्चे को सजा कर ले जाना, दूल्हा बना कर ले जाना, सब कुछ करके ले जाना, लेकिन मेरी बात एक गौर से सुनना, मेरी बात एक तवज्जो से सुन लेना। वहां जाकर, वहां जब जाना मैदान में, वहां जब जाना बाग में, तो अपने बच्चे को बेटा कह के ना कहना, अपने बच्चे को बेटा कहकर मत बुलाना। तो वो शख्स कहता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो मेरा ही बच्चा है, तो मैं उसको बेटा कहकर क्यों ना बुलाऊं? तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं हाँ हाँ मुझे मालूम है कि वो तुम्हारा ही बच्चा है, लेकिन मेरा कहना ये है कि तुम अपने बेटे को उस बाग में बेटा कहकर ना बुलाना। तो वो शख्स कहता है अल्लाह के नबी, वजह क्या है कि वहां बेटा मैं कहकर अपने बेटे को क्यों ना बुलाऊं? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं, आंखें अश्कबार हो जाती हैं। तो वो शख्स कहता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इस आंखों से आंसू गिरने की वजह नहीं मालूम कर सका, क्या बात है कि आपके आंखों से आंसू गिर रहे हैं? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि ऐ मेरे भाई, उस बाग में कुछ ऐसे बच्चे भी खेल रहे हैं, कुछ ऐसे मासूम बच्चे भी खेल रहे हैं जिनके बाप का साया उनके सरों से उठ गया है। कुछ यतीम बच्चे वहां खेल रहे हैं, कुछ मासूम बच्चे खेल रहे हैं जिनके बाप दुनिया में मौजूद नहीं है। अभी जो गज़वा हुआ है, इस गज़वे में उनके बाप लोग शहीद हो गए हैं। लिहाजा तुम जब वहां जाना, वहां अपने बेटे को बेटा कहकर ना बुलाना। कहीं अगर जब तुम जाओ और अपने बेटे को बेटा कहकर बुलाओ, तो तुम्हें कहीं उन मासूम बच्चों को, कहीं उन यतीम बच्चों को अपने बाप की याद ना आ जाए, अपने बाप की याद ना आ जाए। और जब याद आ जाए तो वो बच्चे कहें, ऐ काश अगर मेरा बाप भी होता, ऐ काश अगर मेरे अब्बू होते, तो मैं भी इस बाग में खेलता और आकर मुझे भी कहते बेटा इधर आओ। तो कहीं उनके दिल को ठेस ना पहुंच जाए, कहीं उनके दिल को तकलीफ ना पहुंच जाए। तो इस वजह से मैं कह रहा हूं कि वहां जब जाना तो अपने बेटे को बेटा ना कहकर, बेटा कहकर मत बुलाना। मेरे अजीज भाइयों, उस शख्स के यूरोप का जो था शख्स, वो इस कहता है कि जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अखलाक में, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीयत में एक छोटे मासूम बच्चे के दिल को दुखने की, दर्द को नबी अलैहिस्सलातु
والسلام نے اس طریقے سے خیال کیا ہے تو بتائیے نبی علیہ السلام کی تہذیب کتنی اچھی ہوگی، نبی علیہ السلام کا دین کتنا اچھا ہوگا، نبی علیہ السلام کا طرز عمل کتنا اچھا ہوگا، نبی علیہ السلام کے معاملات کتنے اچھے ہوں گے۔ تو میرے مسلمان ہونے کی وجہ یہی ہے کہ جب نبی علیہ السلام ایک معصوم بچے کا اتنا خیال کرتے ہیں تو ہم تو نبی علیہ السلام کی امت ہیں، تو ہمارا نبی علیہ السلام کتنا خیال کرتے ہوں گے۔ اب اس ذہن میں میرے ایک مضمون آئے گا کہ قیامت میں ایک برپا ہوگا، میدان حشر قائم ہوگا، تمام لوگ وہاں پر موجود ہوں گے، انبیاء بھی موجود ہوں گے، صلحاء بھی موجود ہوں گے، کتب بھی موجود ہوں گے، ابدال بھی موجود ہوں گے، لیکن وہاں پر صرف ایک صدا ہوگی، یا ربی نفسی امت نفسی نفسی، سب لوگ نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے۔ میرے عزیز بھائیو، دنیا میں 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام تشریف لائے ہیں، اور ان میں سے 4 بڑے رسول، 4 بڑے نبی علیہ السلام تشریف لائے۔ نمبر 1 ابراہیم علیہ السلام، اور نمبر 2 نوح علیہ السلام، اور نمبر 3 عیسیٰ علیہ السلام، اور نمبر 4 نبی علیہ السلام یعنی محمد علیہ السلام تشریف لائے۔ ابراہیم علیہ السلام بھی جیسی حیثیت، جیسی شخصیت، وہ کہے گی یا رب نفسی، اے اللہ میں کسی شخص کا سوال نہیں کرتا کہ تو اس کو بچا، یہاں تک کہ میں اپنے باپ آزر کا بھی سوال نہیں کرتا۔ نوح علیہ السلام کہیں گے یا رب نفسی، یا اللہ میری جان بچا، میں اپنے بیٹے کا بھی سوال نہیں کرتا۔ یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، سارے لوگ کہیں گے نفسی نفسی۔ صرف اس کے بعد ایک آواز گونجے گی، ایک صدا آئے گی، ایک آواز بلند ہوگی، یا رب نفسی امتی، یا رب نفسی امتی۔ لوگ پریشان ہوں گے، لوگ حیرت زدہ ہوں گے، لوگ کہیں گی یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، یہ صدا کہاں سے آ رہی ہے؟ تو لوگ مڑ کے دیکھیں گے، لوگ مڑ کر دیکھیں گے کس طرف سے آواز آ رہی ہے، تو لوگ دیکھیں گے ایک آواز آ رہی ہے۔ وہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آواز دے رہے ہیں، یا رب نفسی امتی نفسی امتی، یا اللہ میری امت کو بچا، میری امت کو بچا، میری امت کو بچا۔ اب اس پر یہ بات میں کہنا چاہتا ہوں، میدان حشر ہوگا، قیامت برپا ہوگا، اتنا سنگین دن ہوگا، وقت ہوگا، وہاں بھی ہمارے اور آپ علیہ السلام کے نبی ہمیں نہیں بھولیں گے، ہمیں نہیں بھولیں گے، لیکن ہمارا اور آپ کا معاملہ کیا ہے میرے بھائیوں؟ نبی علیہ السلام کی سنتوں کو پامال کیا جا رہا ہے، نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں کی جا رہی ہے۔ فرانس میں نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی گئی، لیکن ہمارے معاملات کیسے ہیں؟ ہونا یہ چاہیے کہ ہم اپنے عمل سے ثبوت دیں کہ ہم نبی علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، ہم نبی علیہ السلام کے طریقے کو اپناتے ہیں۔ اگر دشمن تمہیں کوئی تانا دے، اگر دشمن تمہیں بزدلی کا تانا دے، تو تمہیں اس کو عمل کر کے دکھانا چاہیے کہ میرے بھائیو تم مجھے تانا دیتے ہو، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے محمد میں ہونے کا بہت بڑا فخر سمجھتے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کی امت میں پیدا ہوئے ہیں۔ کوئی بھی نبی علیہ السلام، کوئی بھی شخص ایسا نہیں آیا ہوگا کہ جو ایک معصوم بچے کا بھی خیال کیا ہوگا۔ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہو، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہو، تم نبی کی شان کیا گھٹا سکتے ہو؟ تم نبی کی رتبے کو کیا نیچے تک پہنچا سکتے ہو؟ جس کی شان کو خود رب کائنات نے بلند کیا ہو، جس کی شان کو خود رب کائنات نے عرش معلیٰ تک پہنچا دیا ہو، اس کی شان میں تم گستاخی کر کے کیا کر سکتے ہو؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یہی ہو سکتا ہے کہ تم نیست و نابود ہو سکتے ہو۔ فرانس تک یہ باتیں پہنچا دو، کس طرح پہنچاؤ گے میرے بھائیو؟ عمل کے ذریعے سے پہنچاؤ گے۔ عمل کیا کرنا ہے؟ عمل یہی کرنا ہے کہ ہم سنتوں پر عمل کریں۔ نبی علیہ السلام نے جو طریقے بتائے ہیں ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، لیکن ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہمارے کان
ہمارے کان اتنے انسنے ہو گئے، سنتے سنتے کوئی بات اثر نہیں کرتی۔ میڈیا کا زمانہ چل رہا ہے میرے بھائیوں، اگر کوئی بھی شخص نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتا ہے یا کسی صحابی کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو پوری دنیا میں وہ باتیں وائرل ہو جاتی ہے، پوری دنیا میں مشہور ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اس وقت یہ کرنا چاہیے ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوں، اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہوں، اور پیش ہونے کے بعد اللہ رب العزت سے دعا کریں، اللہ یہ دن کیسا ہمیں دکھا رہا ہے، یہ دن کیسا دن آ گیا ہے کہ تیرے حبیب کے شان میں گستاخی کر رہے ہیں، تیرے ان صحابی، تیرے ان پاک بندوں کے شان میں گستاخی کر رہے ہیں جن کے بارے میں تو نے قرآن میں نازل کر دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جو یہ جن کے بارے میں تو نے کہہ دیا کہ میں ان سے راضی ہو گیا ہوں، تو لوگ ان سے راضی ہو جاؤ۔ بھلا بتاؤ جو شخص ان جیسے لوگوں کے، ان جیسے شخصیت پر شان میں گستاخی کرے تو وہ دنیا میں بھی فلاح نہیں پائے گا، آخرت بھی فلاح نہیں پائے گا۔ میں منبر رسول پہ کھڑے ہو کر ان شخصوں کے لیے، ان کمینوں کے لیے میں دل کی گہرائیوں سے، دل سے یہ باتیں بددعا دیتا ہوں کہ اللہ انہیں دنیا میں بھی ذلیل کر اور آخرت میں بھی ذلیل کر، دنیا میں اس طرح ذلیل کر تاکہ لوگوں کے لیے عبرت کا نمونہ ہو جائے، عبرت کے لیے نمونہ ہو جائے۔ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک شخص تھا، نبی موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگایا تھا تو اس کو ایک ایسا عبرتناک واقعہ بنا دیا تھا اللہ رب العزت نے، وہ ہمیشہ کہتا تھا لا مساس لا مساس، مجھے مت چھوؤ، مجھے مت چھوؤ۔ اس طرح اس کو اللہ رب العزت نے عبرت کا نمونہ بنایا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی ذات سے مجھے یہ یقین ہے کہ اس شخص نے، جس شخص نے نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی ہے، اس کا بھی یہی انجام ہوگا۔ تو لہذا مجھے آپ سے بس یہی اپیل کرنی ہے کہ آپ لوگ اس طرح عمل کا ثبوت دیں، اس طرح عمل کریں تاکہ لوگوں تک یہ پیغام پہنچے کہ ہاں نبی علیہ السلام کی امت، نبی علیہ السلام کے ماننے والے دنیا میں موجود ہیں۔ ہمارا لیکن معاملہ کیا ہے؟ اذان ہوتی ہے، نماز ہوتی ہے، لیکن مسجدیں ویران ہوتی ہیں۔ آج الحمدللہ مسجد بھری ہوئی ہے۔ اسی طرح 5 وقت نماز ہونا چاہیے، 5 وقتوں میں لوگوں کو موجود ہونا ضروری ہے۔ وقت کافی ہو گیا ہے، بس اسی بات پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ لہذا اللہ رب العزت سے میں دعا کرتا ہوں جو باتیں میں نے کہی اگر کوئی قرآن و حدیث سے بات ہٹ کر ہو تو میں رب العالمین سے معافی کا طلبگار ہوں، اور کوئی بات ایسی میں نے کہہ دی جو آپ لوگوں کو گزری ہو تو میں آپ سے بھی معافی کا طالب ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔